پاکستان این جی اوز کی زد میں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آج کل دنیا این جی اوز کی زد میں ہے، خاص کر ترقی پذیر ممالک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں احسن علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل فلپ اوور۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے پاکستان این جی اوز کی زد میں ہیں۔ این جی اوز جنہیں لوگ اچھا لوگ سمجھتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ یہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسی کچھ معلومات بتائیں گے جس کو سن کر آپ کے پاؤں گلے سے زمین کھسک جائے گی اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ کیا یہ وہی این جی اوز ہیں جنہیں ہم کچھ اور سمجھتے تھے۔ تو اب آپ کا وقت ضائع کیے بغیر چلتے ہیں اس موضوع کی جانب۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آج کل دنیا این جی اوز کے زد میں ہے، خاص کر ترقی پذیر ممالک، اور یوں لگتا ہے کہ این جی اوز ملکوں کی قسمت بدل رہے ہوں، عوام کے مسائل حل کر رہے ہوں اور کم از کم ان کے ٹارگٹ علاقے جنت بن چکے ہوں، ہر ایک کو صاف پانی مہیا ہو چکا ہو، اچھے اسکول سب کے نصیب ہو چکے ہیں اور معاشرتی برائیوں کا خاتمہ ہو چکا ہو۔ یہ این جی اوز روز نئے تعلیمی، معاشی اور اقتصادی اور معاشرتی نظریے پیش کرتے ہیں اور یہی ان کا روزگار ہے کہ آج کل ایک دوسرا معیار پیش کریں اور ہر نئے پیمانے پر نئے فنڈز حاصل کریں۔ ان کے مطابق تو یہ افریقہ کے بھوکے عوام کے لیے اتنا کام کر چکے ہیں کہ امریکہ اور یورپ کے برابر کھڑا ہو چکا ہے۔ ہر ایک کو علاج، معالجہ، پانی، خوراک سب میسر ہے، مگر ہے پھر بھی ایسا کہ افریقہ کی عوام آج بھی پانی کی بوند بوند کو ترستے ہیں، کھانے کا نوالا آج بھی ان کے لیے نایاب ہے، تعلیم آج بھی ان کی پہنچ سے دور ہے، اور دنیا کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ این جی اوز ان کی فکر سے نیند نہیں آتی۔ ترقی یافتہ دنیا کا یہ طبقہ انہی کے غم میں مبتلا ہے۔ یہی حال ان این جی اوز کا ہے۔ ہمارے ملک پاکستان میں ان کا مقصد ہمارے مسائل حل کرنا نہیں، کیونکہ اگر یہ مسائل سچ مچ حل ہو گئے تو یہ کس چیز کی آڑ لے کر ہمارے ملک آ سکیں گی اور کیسے فنڈز کے حصول کے ساتھ ساتھ اپنے خفیہ ایجنڈوں پر کام کر سکیں گے، کیونکہ اب این جی اوز نے اپنا دائرہ کار فلاحی کاموں سے بڑھا کر جاسوسی تک جا پہنچایا ہے۔ بہت سارے این جی اوز یہی ایجنڈا لے کر ترقی پذیر ملکوں میں آتے ہیں کہ حالات میں سدھار کی بجائے بگاڑ کا ذریعہ بن دیں۔ بظاہر ہماری فکر میں مبتلا یہ ادارے ہماری سیکیورٹی اور ہمارے مذہبی معاملات میں مداخلت کے ساتھ ساتھ ہمارے معاشرتی رسم و رواج میں ترانے ڈالنے کے مجرم بھی پائے گئے ہیں۔ فرقہ واریت کے طوفان کے پیچھے ایسے ہی خفیہ ہاتھ کار فکر ہیں۔ یہ ایجنڈا اس رازداری سے پورا کیا جاتا ہے کہ اس کے لیے ایسے طریقے آزمائے جاتے ہیں کہ بے روزگاری کے مارے ہوئے ان تنظیموں میں دن رات کام کرنے والے لوگ بھی یہی اس سے بے خبر رہیں۔ انہیں اپنے روزگار اور تنخواہ سے سرور کار ہوتا ہے اور اس کے لیے ایسے سروے کرتے ہیں جو ملک کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں اور نتائج اپنے من پسند طریقے کے مطابق شائع کر دیتے ہیں۔ ان کے لیے بھی انتہائی مجبور بستیوں کا رخ کیا جاتا ہے، ان کی مجبوریوں کو کیش کیا جاتا ہے۔ ایسے این جی اوز ہمارے ملک میں تھوک کے حساب سے پائے جاتے ہیں جو مختلف اوقات میں ہمارے ملک میں درآئے افغانستان پر روسی اور امریکی حملے اور افغان مہاجرین کی پاکستان کی آمد، 2005 کا شدید زلزلہ اور کئی دیگر مواقع پر ان این جی اوز نے فلاحی کاموں کے لیے یا فلاحی کاموں کی آڑ لے کر پاکستان کا رخ کیا اور کوئی مناسب قانون سازی نہ ہونے کے باعث بلا کسی روک ٹوک کے آتے رہیں۔ 2015 تک کئی قانون سازی نہ ہونے کے باعث ایسا ہوتا رہا، تاہم 2015 میں این جی او پالیسی بننے کے بعد ان سے رجسٹریشن کے لیے کہا گیا، جس کے نتیجے میں ایسے 145 تنظیموں نے رجسٹر کرانے کے لیے وزارت داخلہ کی درخواست دی۔ تحقیق و تفتیش کے دوران پتہ چلا کہ 63 این جی اوز ایسی تھیں جو ملک کی سلامی کے خلاف کام کرتی تھیں اور ایسی بنا پر ان کے زیر نگرانی رکھا گیا۔ مختلف وزارتوں اور حساس اداروں نے اپنی رپورٹس شائع کیں، جن کی بنا پر وزارت داخلہ نے 49 این جی اوز کو نومبر 2017 اور اگست 2018 میں نوٹس جاری کیے اور انہیں پاکستان میں اپنے منصوبے بند کرنے کا حکم دیا۔ ان میں 18 این جی اوز نے اس حکم کے خلاف اپیل کی، جنہیں اپنی صفائی کا پورا موقع دیا گیا،
لیکن اس معاملے کی چھان بین کے لیے مقرر کردہ کمیٹی نے متفقہ طور پر ان کے موافقت کو رد کیا اور 2 اکتوبر 2018 کو انہیں آخری فیصلہ سناتے ہوئے حکم دیا کہ وہ معاملات اور منصوبے سمٹ کر پاکستان چھوڑ دیں۔ یہ سب کچھ کرنے کے لیے انہیں 2 مہینے کا وقت دیا گیا ہے اور انہیں یہ موقع بھی دیا گیا ہے 6 ماہ کے بعد وہ نئے MOU کے تحت رجسٹریشن کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ یہ تو وہ NGOs ہیں جنہوں نے خود کو رجسٹر کیا یا کرانے کی کوشش کی، جبکہ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ 40 NGOs ایسی بھی ہیں جنہوں نے رجسٹریشن کرانے کے لیے بھی زحمت گوارا نہیں کی، لیکن وہ ملک کے اندر کام کر رہی ہیں۔ یہاں اپنے اداروں کی کمزوری بھی مانا پڑے گی، خاص طور وزارت داخلہ اور خفیہ اداروں کی، جنہوں نے ایسی تنظیموں کو اپنے ملک میں کام کرنے کی یہ اجازت دی ہوئی ہے۔ اگر یہی کہا جائے کہ ان کی پکڑ تو ہو چکی ہے، تو بات یہ ہے کہ انہیں ملک کے خلاف کچھ بھی کام کرنے کا موقع کیوں دیا گیا؟ پہلے ہی دن سے آنکھیں کیوں نہ کھلی؟ کسی کو جرت نہ ہوتی، مگر اب وزارت داخلہ جلد ہی قانونی چارہ گوئی کرنے کا ارادہ ہے۔ اب بھی اگر دنیا کو یہ یاد کرایا جائے کہ کسی کو ہمارے ملک میں خیرات کے نام پر اپنے مذموم مقاصد پورا کرنے کی اجازت نہیں دی سکتی، تو زیادہ خرابی سے بچا جا سکتا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ چاہتے ہیں ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنا تو ہمارے اس YouTube چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے آئیکن کو بھی دبائیں، اور اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ میں ہوں احسن علی اور آپ دیکھ رہے تھے ہمارا YouTube چینل فلپ اوور۔